دکتور سعید عمری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك۔ صدر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث، دیگر عہدیداران، ذمہ داران جمعیت اور جماعت اور تمام سامعین اور سامعات، آج میرا موضوع سخن ہے اصلاح معاشرے میں ہم اہل حدیث کا کردار کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین حق کے پیروکار ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، دنیا والوں کو صراط مستقیم ہم بتا رہے ہیں۔ آئیے اس صراط مستقیم کے پیمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے موقف کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں لوگ دریافت کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کہاں ہے، یہ اصلی دین کہاں ہے، یہ دین حق کہاں ہے۔ تو کتابوں کے اعتبار سے ایک معیار ہم بتاتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر یہ دین ہے، آپ کو لوٹ کر کتاب و سنت کی طرف جانا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دین حق کا ایک معیار ہے کتابوں کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ زمانے کے اعتبار سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا ہے۔ یہ دین حق کہاں ہے؟ بہت پیچھے جائیے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دین حق دیکھنا ہے زمانے کے اعتبار سے صحابہ کے اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جائیے، وہاں آپ کو دین حق نظر آئے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی اعتبار سے ایک دین حق کا ایک معیار بتایا ہے، ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے دین حق کو ہم دیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں چلے جاؤ مدینہ منورہ، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها۔ فرمایا اصل ایمان مدینہ منورہ سے نکلا ہے، ساری دنیا میں گھوما ہے، پھر اصل ایمان دیکھنا ہے تو مدینہ منورہ جانا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبی کی جالی میں سنہرے الفاظ میں حدیث لکھی ہوئی۔
اور اسی مدینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سیأتی علی الناس زمان یضربون اکباد الابل فلا یجدون عالما من عالم المدینہ. صحیح علم کے لیے لوگ دنیا کی چھان ماریں گے، مختلف سواریاں استعمال کریں گے، آخر کار جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہاں پر ایسے علماء کو پائیں گے ویسے علماء دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے. تو جغرافی اعتبار سے اصل دین حق کا یہ معیار ہے. مدینہ منورہ ایک زمانے میں صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین، اور تابعین کے سردار سعید بن مسیب تھے، اور امام دار الہجرہ امام مالک تھے. آج اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ ہیں، جامعہ اسلامیہ ہے جو ساری دنیا میں دین حق کو پھیلا رہا ہے. دین حق کا بھی ایک معیار ہے. جائیے اصل دین وہاں پر دیکھ لیجئے، وہاں پر جا کر سیکھ لیجئے. بزرگوں اور دوستو، ذرا دل تھام کے بیٹھیے. جماعتوں کے اعتبار سے، مسلمانوں کے مکتب گروہ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار بتایا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. فرمایا جماعتوں کے اعتبار سے بھی ایک جماعت ہوگی، برابر دین حق پر گامزن ہوگی. کوئی بھی اس کو ذلیل کرنا چاہے گا ذرا بر نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور اسی طریقے سے دین حق کے اوپر قائم رہیں گے. تو میرے عزیز دوستو، اصلاح معاشرہ میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت، یہ جرائم پیشہ انسانیت اللہ کے راستے کو دیکھنا چاہے. بہت مشکل ہے کہ قرآن مجید پڑھے اور احادیث کا مطالعہ کرے، اس لیے کم سے کم زبان جاننے کی ضرورت ہے. زمانے کے اعتبار سے صحابہ، تابعین اور تابعین کے زندگیوں کا مطالعہ نہیں کر سکتی. ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں ہے. اس معیار سے ساری انسانیت، بھٹکتی انسانیت فائدہ اٹھا نہیں سکتی. اور ہر شخص کو مدینہ منورہ کی زیارت کا موقع نہیں ملے گا. ملے گا بھی تو وہاں یونیورسٹی میں داخلہ یا علماء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کا داخلہ موقع نہیں ملے گا. اس معیار تک بھی پہنچنا مشکل ہے. یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ بتانے کے لیے ایک ہی معیار باقی رہ گیا ہے، وہ ہے آپ ہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. آپ کی اپنی جماعت کو اس معیار پر لا کر کھڑا کیجئے. حق دیکھنا ہو تو اس جماعت کے اندر دیکھیے. اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے حق کا معیار ہمیں بننا ہے. انشاءاللہ سب بنیں گے. سب تیار ہیں؟ گفتار کے غازی تو بن تو گئے، ذرا کردار کے غازی ہمیں بننا ہے. کردار کے غازی بننا. کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس جماعت کو دیکھے. حق کی تلاش کے میں کوئی بھی شخص آئے تو فلاں جماعت کو جا کر دیکھ لو، وہاں پر آپ کو حق ملے گا. عقیدے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے. ذرا سا ہمارے عقائد الحمدللہ
ہماری عبادت بارک اللہ، ذرا ہمارے اپنے اخلاق پر غور کیجیے. لوگ ہمارے اخلاق کی وجہ سے قریب آ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ہمارے معاملات عمومی طور پر مسلمان اور خصوصی طور پر میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ ہمارے معاملات سے لوگ قریب آ رہے ہیں یا دور بھاگ رہے ہیں. آپ تو حق کے معیار دنیا والے کے سامنے دیکھ لیجئے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. ہمیں کا ہر شخص پکار کر یہ کہے اپنے اخلاق کے، اپنے معاملات، اپنی عبادات اور اپنے اعتقادات کی طرف بتا کر کہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. میری زندگی یہ سیدھا راستہ ہے، میری زندگی حق کا معیار ہے. آئیے حق سیکھیے، معاشرے کو بہتر کیجیے. جب تک اس کے علمبردار ہم نہیں بنیں گے، ہم نے اس معاشرے کے اندر جو ہمارا واجب ہے، جو ہمارا فرض ہے، ہم نے ادا نہیں. دوستو اور بھائیو، بات لمبی چوڑی کرنا نہیں چاہتا، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. میں ایک مرتبہ ٹرین سوار ہونے والا تھا، ویٹنگ ہال میں انتظار کر رہا تھا بنگلور میں. ایک خاتون نے قلم اور کاغذ لے کر میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اسلام کے بارے میں کچھ بتائی. جبکہ وہ میری فیملی کے ساتھ باہمی گفتگو تھی، وہاں سے کچھ پتہ لگا کہ میں اسلامک اسکالر ہوں. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اڑیسہ میں تھی اپنے ملازمت کے پیش نظر، اور میرا ایک پڑوسی تھا جس کا نام عبداللہ تھا. واللہ عبداللہ کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو. عبداللہ اتنا بہترین پڑوسی تھا، اتنا بہترین شخص تھا، ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتا تھا. جبکہ ہندو مسلم فساد بابری مسجد کا سانحہ تھا، ہندو مسلم کے درمیان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، لیکن عبداللہ کے معاملے میں ہمارے ساتھ برابر فرق نہیں آیا. میں نے پوچھا عبداللہ، تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ، تمہارا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ، اور تمہاری زبان الگ ہماری زبان الگ، اتنا اچھا معاملہ ہم سے کیوں کرتے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ اسلام اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے. واللہ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا، اور میں نے اسی وقت میں نے ٹھان لی یہ اچھا دین، یہ سچا دین، میں اس کو اپنا کر رہوں گی. لیکن عبداللہ کے پاس زبان نہیں تھی. آج چونکہ آپ تیلگو جانتے ہیں، میں تیلگو والی ہوں، ذرا سا اسلام کے بارے میں بتائیے، میں مسلمان ہونا چاہتی. بزرگوں ذرا بتاؤ یہ عبداللہ کس مدرسے کا فارغ تھا؟ اپنے اخلاق کو بنائیے، اپنے کردار کو اونچا کیجئے، اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے. یہی اصلاح معاشرے کا سب سے بہترین ذریعہ بنے گا، اور ہم بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، ساری دنیا کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں شہری جمعیت حیدرآباد اور سنگرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلا کر ایسے موقع پر اس حساس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر اجر عطا فرمائے. کہنے اور سننے تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ جب تک تو زندہ رکھ ایمان کے ساتھ، جب کبھی موت آئے ہماری زبانوں پر کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، جب جنت اور دوزخ کی تقسیم کا موقع آئے تو پروردگارا تو اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.